برکاتی کی باتوں میں آج ہم کیلے کے فوائد پر بات کر رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم کیلے کے فوائد پر بات کر رہے تھے، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیلے میں میگنیشیم بہت ہوتا ہے جو دل کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس لیے دل کی کمزوری میں کیلا فائدہ دیتا ہے۔ راشا اور مرگی کا جو مرض ہوتا ہے جس کے اندر آدمی چلتے چلتے گر پڑتا ہے اور ہاتھوں میں کپکپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس میں بھی کیلا بہت فائدے کی چیز ہے۔ کیلے کا استعمال گردے کی بیماریوں میں بھی سود مند ہے کیونکہ اس میں پروٹین اور نمک کی مقدار بہت کم ہوتی ہے جبکہ کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ گردوں کی سوزش سمیت ہر بیماری کے لیے یہ موضوع غذا ہے۔ جن لوگوں کو کسی چیز کے کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاں چیز کھا لی تو الرجی ہو گئی، اور یہ چیز فلاں چیز سونگھ لی تو الرجی ہو گئی، ایسے لوگوں کے لیے جن پر اور الرجی سے جسم پر سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں، سوزش ہوتی ہے یا دمے کی شکایت ہو جاتی ہے، ان کے لیے کیلا بہت مفید چیز ہے۔ کہ کیلے میں چونکہ آئرن بہت ہوتا ہے اس لیے یہ خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے اور ہیموگلوبین کو بڑھاتا ہے۔ کیلے کے تنے سے حاصل کیا گیا جوس پیشاب کی تکالیف میں کا مؤثر علاج ہے، یعنی کیلے کا جو تنا ہے اس کا جو جوس حاصل کر لیتے ہیں وہ پیشاب کی تکالیف کا مؤثر علاج ہے۔ یہ گردے اور جگر کی کارکردگی کو مؤثر بناتا ہے اور ان میں تکلیف دہ اثرات اور بیماریوں کی کیفیات کو ختم کرتا ہے۔ یہ جسم سے زہریلے اور فاسد مادوں کو بذریعہ پیشاب خارج کر دیتا ہے۔ کیلے کے تنے کا جوس پتے کی پتھری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے جوس میں کدو کا جوس بھی ملا لینے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کیلے کا آٹا اسہال، پیچش، بدہضمی اور ترشی معدہ کے لیے فائدہ مند ہے۔ کیلے کے خشک پتے کو جلا لیں اور اس میں ذرا سا نمک ملا لیں اور دو ماشا صبح اور شام کھائیں، خشک کھانسی میں بہت فائدہ ہوگا۔ درد دل میں 2 کیلے شہد میں ملا کر کھانا فائدہ مند ہے۔ دست، پیچس، سنگرینی میں دہی میں کیلا ملا کر آپ نے لوگوں کو کھاتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ کیلا کو دہی میں ملا کر کھانے سے پیچس میں فائدہ ہوتا ہے۔ سوزاک میں کیلے کے پھول بہت زیادہ فائدہ کرتے ہیں۔ بانجھ پن کے لیے کیلے کے اوپر کی جو بانجھ کلیاں ہوتی ہیں جو کیلا نہیں بن پاتی، ان بانجھ کلیوں کو لے کر حیض کے 3 دن سے 7ویں دن تک استعمال کرنا چاہیے، اور اس عمل کو کئی مہینے 3، 4، 5 مہینے جب تک اولاد نہ ہو جائے اس عمل کو جاری رکھیں۔ اللہ اولاد کی نعمت ضرور دے گا۔ جن لوگوں کے زبان پر چھالے نکل آتے ہیں ان کو کیلے کو دودھ میں ملا کر صبح استعمال کرنا چاہیے، زبان کے چھالے ختم ہو جائیں گے۔ جریان اور احتلام میں کیلا گھی کے ساتھ کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ کیلے کے پھول دہی کے ساتھ کھانے سے حیض کی بے قاعدگی دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کا تنا، پتا مسکن ہوتے ہیں، اس لیے ان کو سوجن والی جگہ پر لگاتے ہیں، اور سوجن والی جگہ پر جہاں پر سوزش ہو رہی ہو، ورم ہو گیا ہو تو وہاں تسکین ہوتی ہے، تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے۔ کیلا بدن کو موٹا کرتا ہے، فربا کرتا ہے۔ ذیابیطس میں کیلے کے پھول بطور سالن کھانے سے شوگر میں فائدہ ہوتا ہے، اس میں لیموں کا رس بھی شامل کر لینا چاہیے۔ کیلے کی جڑ کا پانی پینا معدے کے کیڑوں کو ختم کرتا ہے۔ کیلے کی جڑ کا پانی پئیں، اور جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں ان کو وہ پانی پلانے سے پیٹ کے کیڑے خارج ہو جاتے ہیں۔ پتوں کی راکھ حیض کو روکتی ہے۔ اگر حیض بہت زیادہ آ رہا ہو اور وہ کسی طریقے سے بند نہ ہو رہا ہو تو وہ راکھ پہ کھلائیں تو حیض بند ہو جاتا ہے۔ کیلے میں ایک الکلائن ایش ہوتا ہے جو تیزابیت، ورم معدہ، پیپٹک السر کو درست رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
کیلا ایک اہم الیکٹرولائٹس پوٹاشیم مہیا کرتا ہے۔ پوٹاشیم مسلس اور اعصاب کی کارکردگی کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی لیے جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو تن سازی کرتے ہیں، جو ورزش کرتے ہیں، جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، وہ ان کو کیلا کھانے کو کہا جاتا ہے۔ اسٹروک سے متعلق اموات کے واقعات میں ان لوگوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں جن میں پوٹاشیم کی مقدار کم استعمال کرتے ہیں، تو کیلا کھانے سے پوٹاشیم کی مقدار پوری ہو جائے گی۔ کیلے میں وٹامن بی اور B6 کا بھی بہت ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو پیر میں اور ٹانگوں میں اور ہاتھوں میں درد کی شکایت B6 کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ کیلا کھائیں تو وہ شکایت دور ہو جائے گی۔ کیلے میں آئرن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو آئرن کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ کیلے میں فاسفورس بھی ہوتا ہے، اس لیے دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے اعصاب کو سکون ملتا ہے۔ کیلے میں یورک ایسڈ کے اخراج میں مدد دیتا ہے، لہذا جوڑوں کے درد، گٹھیا، نخرس میں فائدہ مند ہے۔ خشک اسکن میں جو ہے وہ کیلا کھانا فائدہ مند ہوتا ہے۔ کیلے کے جوس میں زیتون کا تیل ملا لیں، اور پھر اگر وہ خشک اسکن کے اوپر اس کی مالش کریں گے تو ڈرائی اسکن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ معزز ناظرین، ہم آج کے اس پروگرام برکاتی کی باتوں میں کیلے کے فوائد پر بات کی۔ اس وقت ہم ایک وقفے کی جانب جا رہے ہیں۔ وقفے کے بعد آ کر آج ہم آپ کے کچھ سوالوں کے جواب بھی دیں گے۔